پاکستان اور ناروے کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تنازعات کے پرامن حل پر اتفاق، مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ۔ پاکستان نے ناروے کو بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے، مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی سے بھی آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ناروے کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر کے پہلے سے کشیدہ صورتحال میں نئی جہت پیدا کی۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنانا بند کرے، بھارت سنتاس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور ناروے دونوں ملکوں نے دفاع، تجارت، موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے ایران امریکہ تنازع میں وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ناروے کے وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی پر بات چیت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کا موقف اجاگر کیا، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ نارویجین وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت معطل ہونے سے عالمی سطح پر تیل کے ذخائر میں تیزی سے کمی آنے لگی۔ ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے دعووں کے برعکس حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بحری جہازوں پر حملوں سے جہاز ران کمپنیاں اور عملہ سلامتی کے خدشات کا شکار ہیں۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ دوسری جانب ایران اپنی شرائط پورے ہونے تک ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ امریکی انٹیلیجنس ناکامیوں کی مثال ہے۔ اب آبنائے ہرمز پر اس سے بھی بڑا غلط اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ جعلی خبروں سے زیادہ خطرناک جعلی انٹیلیجنس ہوتی ہے، محتاط رہیں۔ ایران کی بسیج فورس کے سربراہ حسین طیب نے کہا آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول اور انتظام میں ہے۔ خلیج فارس واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی کہا کہ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے اور ایران کی شرائط تسلیم ہونے تک اسے دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر احتجاج پر درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا مقدمہ ابتدائی مرحلے میں ہے اور اخراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ جسٹس محمد آصف نے کہا آپ لوگوں نے بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کچھ خیال کریں، ہمارے ہی بچے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا مظاہرہ کرنے پر فوجداری مقدمہ درج کر دیا گیا، مظاہرین کو PTI یا کوئی اور سیاسی جماعت نہ سمجھا جائے۔ جسٹس خادم سومرو نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں سیاسی باتیں نہ کریں، عدالت کو گلی نہ بنائیں، وکلاء کی عزت عدالت کی وجہ سے ہے، خاموش ہو جائیں، یہ نہ ہو آپ کے خلاف ایکشن ہو جائے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی یرغمال بنائے گئے اہلکاروں کو فوری رہا کرے، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان SSP خاور علی شوکت کی نیوز کانفرنس۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی پر احتجاجی مظاہروں میں خواتین کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام، کہا انتخابات میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں پر کل عدم ایکشن کمیٹی کے قائدین نے حملے کیے، ہائی وے پولیس کے 8 اہلکاروں کو اغوا کیا، اہلکاروں پر تشدد کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ان کی شر انگیزی سب کے سامنے ہے۔ ریاست پہلے کمزور تھی نہ اب ہے۔ نظام کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاست آئینی ذمہ داری پوری کرے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کی ملاقات۔
آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل کے حل پر گفتگو۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر نے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر اسحاق ڈار کو آگاہ کیا۔ کہا حالیہ انتخابات میں کامیابی عوام کا مسلم لیگ نون پر اعتماد ہے۔ وفاقی حکومت کا اتحادیوں سے مشاورت کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی۔ طارق فضل چودھری نے کہا سینٹ اجلاس 4 بجے، قومی اسمبلی اجلاس 5 بجے ہوگا۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تفتیشی ٹیم کا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے رابطہ۔ مقتول کے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لیں۔ 4 خطوط لکھ دیے۔ خط میں لکھا کہ مقتول کی سمارٹ واچ کا فورنزک بھی کیا جائے۔ سمارٹ واچ گزشتہ روز NCCI کے حوالے کی گئی تھی۔ دوسری جانب مقتول کے اہل خانہ کا گھڑی کا فورنزک NCCI کے بجائے لاہور فورنزک لیب سے کروانے کا مطالبہ۔ اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ کئی روز سے میر رضا کی سمارٹ واچ سابق سربراہ کمیٹی کے پاس تھی، جس کے باعث اس میں ٹیمپرنگ کا امکان ہے۔ فورنزک لاہور سے کروایا جائے۔ نئی تفتیشی ٹیم کا فیروز آباد تھانے میں دوسرا اجلاس۔ زیر حراست 21 افراد سے تفتیش، ڈیجیٹل شواہد اور اہل خانہ کے بیانات کا جائزہ لیا۔ اجلاس کے بعد ٹیم کا دوبارہ جائے وقوع کے دورے کا امکان۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 6 روز بھی جاری۔ عہدیداران نے ہڑتال پر آئندہ کے لاحمل کے لیے آج اجلاس طلب کر لیا۔ لاہور میں منی مزدا ایسوسی ایشن کا ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان۔ دوسری جانب گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے اثرات بڑے شہروں کی منڈیوں میں واضح۔ لاہور میں مال بردار گاڑیوں کی آمد 100 سے کم ہو کر 10 تک آ گئی۔ سبزیوں، آٹے، دالوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے اضافے سے 3150 روپے کا ہو گیا۔ دالوں کی قیمت میں بھی 15 سے 20 روپے کا اضافہ۔ کوئٹہ میں پیاز کی فی کلو قیمت 100 سے 180 روپے، جبکہ مرغی کی قیمت 50 روپے سے بڑھ کر 550 روپے فی کلو ہو گئی۔ ہڑتال کے باعث ملکی برآمدی شعبے کو تیار مصنوعات بندرگاہ تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی کی لاش کی شناخت ہو گئی۔ ایلپائن کلب کے مطابق سہیل کی میت آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو منتقل کی جائے گی۔ بیس کیمپ ذرائع کے مطابق سہیل سخی کی لاش براڈ پیک ٹریکنگ کے لیے جانے والے پورٹرز کو ملی۔ سہیل سخی کا تعلق ہنزا سے تھا۔ 15 روز قبل براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ پیما لاپتہ ہو گئے تھے۔ 5 نیپالی کوہ پیماؤں سمیت 7 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئی تھیں۔ ایک نیپالی کوہ پیما اور امریکی خاتون کوہ پیما تاحال لاپتہ ہیں۔ اور شہر شہر گلی گلی جشن آزادی منانے کی تیاریاں۔ خصوصی یوم آزادی تھر ڈیزرٹ ٹرین کراچی سے میرپور خاص پہنچ گئی۔ ٹرین عمرکوٹ کھوکھرا پاٹ تک سفر کرے گی۔ کنکوٹ میں اسکول کے بچوں کی ریلی، جیکباباد ٹھٹا میں بھی ریلیاں، چارسدہ میں طویل قومی پرچم کی نمائش، ہنگو میں قومی پرچم کے سٹالز پر بچوں کا رش، کوہلو میں جشن آزادی کی مناسبت سے ریلی، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔